بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں اس وبائی بیماری سے نجات دلا دے۔ پیارے بچوں، میں آپ کا کلاس ٹیچر نذیر احمد بٹ فرام گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول بدرکل۔ چونکہ کلاس ہمارا ہوگا آج 7th، سبجیکٹ رہے گا انگلش۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے انگلش میں آپ کو کل بھی ایک پوئم دی تھی، یعنی کہ جس کا نام تھا دی ریبل۔ آج ہمارا ٹاپک اسی میں رہے گا، ریبل، اور اس کے کوشچنز، یا ہم کہیں گے ورکنگ ود دا فن۔ تو ہم فن کے ذریعے سیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا سنا ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے کل کا جو لیکچر میں نے دیا تھا وہ غور سے سنا ہوگا اور ذہن میں بھی رکھا ہوگا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ریبل ہم اس شخص کو کہیں گے جو دوسروں کے خلاف جاتا ہو، یعنی کہ دوسروں کے اپوزٹ جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے ریبل، یا جس کے آئیڈیاز دوسروں کے خلاف ہو، یا جس کا چال چلن دوسروں سے مختلف ہو، ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ ریبل ہے۔ تو میں نے کل بھی پڑھا تھا یہ ریبل، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آج پھر اسی کو آگے لے کر کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پوئم ریبل ہے یہ لکھی ہے ڈی جے انڈرائڈ نے۔ تو اسی میں کچھ کوشچنز یہاں پہ دیے گئے ہیں، ہمیں بس وہی جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا اسی کو آج تھوڑا سا ریپیٹ کرنا ہے۔ بالکل سیم یہی ہے، یا ہم ایسے کہیں گے کہ ہم نے جو کل پڑھ لیا ہے کیا ہمیں آج وہ یاد ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پہ ایک فرسٹ کوشچن جو یہاں پہ ہے، آنسر دا فالوئنگ کوشچنز۔ نمبر 1، یعنی کہ یہ کوشچن نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ ہے، if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اسکول میں کوئی بچہ یونیفارم پہن کے نہیں آتا ہے تو آپ کے خیال میں ٹیچر اس کو کیا کہے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، جب کوئی بچہ یونیفارم کے بغیر آتا ہے اسکول تو ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یونیفارم کیوں نہیں لائی، تو وہاں پہ وہ بچہ اس کو آنسر دے گا یا کچھ ایکسکیوز دے گا، تو اس کے حساب سے ٹیچر اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی اس کا آنسر ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو شوق سے لکھو۔ The teacher will ask him or her about the reason for not being in uniform and then takes action according to the reply. Number 2, when everyone wants a clear sky, what does the rebel want most؟ آپ نے کل بھی سنا ہے کہ ریبل کیا کرتا تھا، یعنی کہ ریبل وہ کام کرتا تھا جو دوسرے لوگ کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا، جو دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے وہ ریبل وہ کام کرتا تھا۔ اسی میں یہ ایک کوشچن نکالا گیا ہے، when everyone wants a clear sky، جب ہر کوئی چاہتا تھا کہ آسمان صاف ہو، دھوپ کھلی ہو، what does the rebel want most؟ آپ کے خیال میں ریبل کیا چاہتا ہوگا؟ تو سیدھی سی بات ہے، ریبل
کیا چاہتا ہوگا؟ اگر سب لوگ چاہتے تھے کہ کلیئر سکائی ہو تو ریبل کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہاں پہ رین ہو، یہاں پہ اس آسمان پہ بادل چھائے ہو. تو اس کا جواب ہوگا when everyone wants a clear sky the rebel wants rain. the rebel wants rain. تو ریبل کیا مانگتا ہوگا؟ وہ بارش مانگتا ہوگا. Number 3, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? اگر ریبل کے پاس ڈاگ ہوگا ایز اے پیٹ تو آپ کے خیال میں جو باقی لوگ ہوں گے وہ کس کو پسند کرتے ہوں گے؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ اگر ریبل ڈاگ کو پسند کرتا ہوگا یا وہ ڈاگ کو اپنا پیٹ مانتا ہوگا تو آپ کے خیال میں باقی جو اس کے لوگ ہوں گے وہ کیا لائک کرتے ہوں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے، وہ کس کو پسند کرتے ہوں گے؟ وہ کیٹز کو پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ کیٹ کی کمپنی میں جو کیٹ ان دا کمپنی آف کیٹز دا ریبل پریفرنس ڈاگز. یعنی کہ کیٹ کی کمپنی میں جو لوگ تھے تو وہاں پہ ریبل کیا کرتا تھا؟ وہ ڈاگز کو پسند کرتے تھے. تو اسی کا آنسر یہاں پہ یہ ہے if the rebel has a dog for a pet then everyone else is likely to have a cat. Number 3 یا ہم نمبر 4 question, why is it good to have rebels? اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ریبلز ہونا اچھا کیوں ہے، یا یہ کیوں اچھا ہے کہ ریبل ہونا اچھا کیوں ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے یا ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ریبل ہونا اچھا کیوں ہے اور ریبل ہونا برا کیوں ہے. میں نے کل بھی پڑھایا تھا کہ ریبل ہونا اچھا اس لیے ہے، اس کے پاس یہ جرت ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ہمت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے خلاف جاتا ہے، یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، تو اس کے حساب سے یہ گڈ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں it is good to have rebels because very few people have the power to oppose the decision of the majority. They think differently and fearlessly stand with their choice which can be beneficial. یعنی کہ یہ اچھا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتا ہے کسی کا اپوزیشن لینے کے لیے، یعنی کہ اس کے پاس ہمت ہے کسی کو اپوز کرنے کے لیے، کسی کو مخالفت کرنے کی، تو اس کے پاس یہ ہمت ہوتی ہے. اسی لیے ریبل ہونا اچھی بات ہے. وہ خود کیا کرتا ہے؟ وہ خود اپنے فیصلے خود لیتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے جھکتا نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ریبل ہونا اچھی بات ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ کوشچن، وائی از اٹ ناٹ گڈ ٹو بی اے ریبل ون سیلف؟ اب اس کے بعد جو کوشچن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائی از اٹ ناٹ گڈ، یعنی کہ یہ اچھا کیوں نہیں ہے کہ ریبل ہونا؟ اگر آپ ریبل ہو تو یہ اچھا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اچھا اس لیے نہیں ہے، اٹ از ناٹ گڈ ٹو ریبل ون سیلف بیکاز نو ون ول لائک یو. اٹ کیپز یو اپارٹ فرام دا پیپل اینڈ دے ول بی لائک enemy فار یو. یعنی کہ ریبل ہونا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ لوگ اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس ریبل کو پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس سے پھر دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے خلاف جاتا ہے، لوگوں کے اپوزٹ جاتا ہے، تو اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اس لیے ریبل ہونا اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن، وڈ یو لائک ٹو بی اے ریبل؟ اف یس وائی؟ اف ناٹ وائی ناٹ؟ اگر آپ پسند کرتے ہو ریبل، اگر آپ پسند کرتے ہو تو کیوں پسند کرتے ہو؟ اگر آپ نہیں پسند کرتے ہو تو کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟ میرے خیال سے آپ کو کوشچن نمبر 5 اینڈ کوشچن نمبر 4 کا آنسر جو ہے وہ بالکل سیم یہی ہے. تو اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں، I would like to be a rebel because a rebel is able to think
individually rather than following the herd mentally. However, it is not easy to be rebel, as the rebels are always critiqued by the society for their different behavior. यानी कि हम अगर हम कहेंगे कि रिबल होना ठीक है, तो ठीक इसलिए है क्योंकि रिबल के पास हिम्मत होती है किसी डिफ़िकल्टी का फेस करना या किसी इंडिविजुअल को फेस करना। इसके हिसाब से रिबल होना ठीक बात है। अगर हम दूसरी बात कहेंगे कि रिबल होना ठीक बात नहीं है, तो हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि रिबल को सब लोग क्या करते हैं? उसको फेवर नहीं करते हैं, उसको रिबल को लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो लोगों के खिलाफ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रिबल होना अच्छी बात नहीं है। तो फिर इसका नंबर 2 पार्ट यानी कि इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज वर्क। इसमें हमें कुछ टिट बिट्स हमें याद रखने पड़ते हैं, यानी कि जो हमने इस पोएम में सीखा है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि फाइंड इन द पोएम एन एंटोनियम, यानी कि एंटोनियम उसको कहते हैं जो अपोजिट है। यानी कि मैंने पहले भी कहा था रिबल उस शख्स को कहते हैं जो लोगों के अपोजिट जाता हो। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का आपको अपोजिट मीनिंग लिखना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ आपको दाएं तरफ जाना है, आप इसका अपोजिट लेते हैं, आप बाएं तरफ जाते हो। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका आपको एंटोनियम लिखना है, यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे है लॉन्ग, यानी कि लंबा, इसका एंटोनियम क्या आएगा? शॉर्ट। गुड। नंबर 2 इज ग्रो, तो इसका अपोजिट जो वर्ड आएगा वो है लो, या हम कहेंगे कट। ठीक है। नंबर 3 इज क्वाइटनेस, क्वाइटनेस मीन्स शोर के बगैर। तो अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो इसका क्या बनता है? डिस्टर्बेंस, यानी कि जहां पे डिस्टर्बेंस हो। नेक्स्ट इज सोबर, इसमें हमने पढ़ लिया था कि जब सब लोग क्या पहन के आते थे? फंटास्टिक ड्रेस पहन के आते थे, अच्छे अच्छे किस्म के कपड़े पहन के आते थे। तो रिबल जो होता था वो क्या पहन के आता था? वो सिंपल क्लॉथ पहन के आता था, जिसको हम कहते हैं सोबर। तो यहाँ पे हमें सोबर का जो अपोजिट वर्ड आता है वो है फंटास्टिक। तो लास्ट वन इज लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स किसी को खोना, या खोना हम कहते हैं लॉस्ट। तो इसका अपोजिट क्या आएगा? फाइंड, यानी कि पता करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, या हम कहेंगे कि कुछ लाइन्स यहाँ पे दी गई है, इसी का बिल्कुल मैच आपको ढूंढना है अपने इस पोएम में। ठीक है, यानी कि इनका जो मैच मीनिंग है वही आपको इस पोएम में ढूंढ के लाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, यानी कि रिबल इनकार करता था किसको? अपने बालों को कटने से। तो यहाँ पे आपके पोएम में है द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही सेज कैट्स आर बेटर, तो इसका जवाब मिलेगा द रिबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ लिया था। नंबर 3 इज ही रिकमेंड्स डॉग्स, तो यहाँ पे आपके इस पोएम में कहते हैं कि द रिबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। नंबर 4 इज ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन, तो आपके पोएम में इसका जो मैच होता है वो क्या है? द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। लास्ट वन इज ही इज नॉइजी ऑन पर्पज, द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमें
اس ریبل کے بارے میں لکھنے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ باقی وسلام۔